مبارک حضرت عباس کا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور نوجوان زری لے کر آئے ہیں جہاں پر مولا حسین کی زری ہے، شہزادے قاسم کی زری، شہزادے اعلیٰ محمد، شہزادے علی اکبر، امام حسن، شہزادے علی اصغر کا جھولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصائب سن رہے ہیں آپ، صرف دو امام کی روایتیں پیش کرو اور ذکر تمام کرو۔ ایک جو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اور ایک جو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا حضرت عباس کے لیے کہ جب لوگ زائرین قبر عباس کی زیارت کر کر چھٹے امام کے دور میں امام کے سامنے آئے، آ کر کہا کہ مولا ابھی ابھی ہم مولا عباس کی قبر کی زیارت کر کر آ رہے ہیں، کہا کہ خداوند عالم تمہیں ہر بلا اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ مولا ہم نے یہ روایت سنی ہے کہ مولا عباس اگر عرب کے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تو رکابوں میں پیر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر رکابوں میں پیر رکھے کے عرب کے وہ اونچے گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ کہا تم نے صحیح سنا ہے، کہا ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، سنا ہے کہ جب حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد رکابوں میں پیر رکھ دے تو آپ کے زانو گھوڑے کی پشت سے بلند ہو جاتے تھے۔ کہا کہ تم نے صحیح پڑھا ہے، کہا ہم لوگ زیارت کر کر آ رہے ہیں، قبر عباس اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو چھٹے امام نے خون کے آنسو بہائے اور کہا کہ بھائی تم نے یہ کیا پوچھ لیا؟ کہا جب چچا عباس کے شانے کٹ گئے تو بسرے ساتھ نے کہا تھا جس کو علی سے جو بھی دشمنی ہو وہ عباس سے لے لے، تو ہر مسلم سپاہی جو عباس کو آتا دے کر بھاگ گیا، جب دیکھا ہاتھ نہیں ہے وار کرتے جاتے، میرے چچا عباس کا جسم پارا پارا ہو چکا، اتنے زخم لگے تھے حضرت عباس کو۔ زیارت کا فقرہ ہے، سلام اس مظلوم پر جسے تلوار سے اور زبان سے شہید کیا گیا۔ تلوار سے تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر زبان سے کیا مطلب؟ اسی لیے ہر کوئی وار کرنے سے پہلے کہتا عباس ہم سے لڑو گے، عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے، عباس علی کے بیٹے ہو، آؤ ہم سے جنگ کرو۔ سلام اس مظلوم پر جسے تلوار سے اور زبان سے شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت جو چوتھے امام نے بیان کی ہے، جب حضرت عباس کے بیٹے آتے تو چوتھے امام اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے اور سینے سے لگاتے اور اس کے بعد حضرت عباس کے بیٹے کو لے کر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ خدا برکت نازل کرے میرے چچا عباس پر، اسی لیے کہ روز عاشور میرے بابا چچا عباس کی پناہ میں تھے۔ اس کے بعد چوتھے امام نے ارشاد فرمایا میرے چچا کو کوئی بھی گھوڑے پر سے زمین پر نہیں گرا سکتا تھا، 3 لاکھ کا لشکر آتا یا سارا عرب ساری دنیا بھی آتی تو میرے چچا کو کوئی بھی گھوڑے پر سے زمین پر نہیں گرایا جا سکتا تھا چچا کی زندگی میں، مگر چچا گھوڑے پر سے زمین پر کیسے آئے؟ چوتھے امام نے بیان کیا غازی عباس، ہم غازی عباس کہتے ہیں کہ وہ ائمہ قائلین سے روایت ہے کہ غازی عباس جب دونوں ہاتھ کٹ گئے اور حضرت عباس نے اپنے آپ کو فوجوں میں ڈال دیا، جب مشکیزہ چھن گیا اس کے بعد بھی حضرت عباس جنگ کر رہے تھے گھوڑے کے سہارے سے۔ ذکر العباس میں بھی ملے گا، حضرت عباس کی جتنی بھی فضائل کی مسائل کی کتابوں میں ملے گا کہ گھوڑے کے سہارے سے 300 ملونوں کو حاصل جان ان کی
300 ملونوں کو گھوڑے کے سہارے سے ایسے جنگ کر رہے تھے، مگر آگ سے دکھ نہیں رہا تھا کیونکہ آگ میں تیر پیوست تھا۔ حضرت عباس نے سر کو جھٹکا دیا تاکہ وہ تیر نکل جائے، مگر نہیں نکلا۔ پھر زور سے جھٹکا دیا مگر نہیں نکلا۔ حضرت عباس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو ملائے، سر کو جھکایا تاکہ گھٹنوں کے سہارے سے تیر کو نکال سکے۔ جب حضرت عباس جھکے، اسی موقع پر سالم نے گرز لگایا سر پر۔ حضرت عباس کے سر پر گرز لگا، گھوڑے پر سے زمین پر آتے آتے آواز دی، آقا میرا سلام آخر قبول کیجیے۔ مولا حسین نے یہ آواز سنی، مولا حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس زمین پر نہیں آئے، بیویوں کا پردہ زمین پر گر گیا، بچوں کی آہ زمین پر گر گئی۔ حضرت عباس زمین پر کیسے آئے ہیں؟ جو بھی کربلا کے میدان میں گھوڑے پر سے زمین پر آیا ہے، شہدائے کربلا میں ان کے ہاتھ سلامت تھے، وہ ہاتھوں کے بل زمین پر آئے۔ مولا کائنات کے سر پر تلوار لگی، 19ویں رمضان میں مولا کائنات کے سر پر تلوار لگی۔ مولا علی نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کہا تھا، فستو رب الکعبہ، میں کہوں گا ہاں مولا آپ کے ہاتھ تھے، آپ نے ہاتھوں کا سہارا لیا، آپ ہی کا بیٹا عباس گھوڑے پر سے زمین پر آ رہا ہے، ہاتھ نہیں ہے جو ہاتھوں کا سہارا لیتے، نو کے بل زمین پر آئے۔ بچے جو پیاسے تھے، اتنے پیاسے بچے جو ہاتھوں میں خالی گوزے لے کر انتظار کر رہے تھے، ان بچوں نے دیکھا چچا نہیں آئے، علم آیا ہے، علم آیا ہے جس کا پھیرا لپٹا ہوا ہے، مشق ہے جس میں تیر پیوست ہے، اور مولا حسین علم لے کر آئے ہیں۔ بچے اتنے پیاسے تھے مگر دامن تھام لیا۔ سکینہ نے کہا بابا ہم آج کے بعد کبھی پانی نہیں مانگیں گے، آپ چچا کو بلا لیجئے۔ مولا حسین کیا جواب دے؟ یہی وجہ تھی بادشاہ ابن فضل عباس شہزادی سکینہ کو تماچے لگے پانی نہیں مانگا، برے لگے پانی نہیں مانگا، کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے پانی نہیں مانگا، اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ دیا گیا پانی نہیں مانگا، حتیٰ کہ پانی بتا کر زمین پر پھینک دیا گیا مگر شہزادی نے پانی نہیں مانگا۔ چچا کو یاد کر رہی تھی، زندان میں چچا ہم نے پانی نہیں مانگا مگر کتنی پیاسی تھی۔ آخری وقت بھیا کسی ٹھنڈے مقام پر دفن کرنا، بڑی شدت پیاس برداشت کی، پیاس سے میری ہڈیاں سوکھ گئی ہے۔ اللہم العن قتلت الحسین وقتلت الاولاد الحسین وقتلت الاصحاب الحسین ورضیت بہ